نہیں کھل رہا، پہرے دار کھڑے، چوکی دار کھڑے، وہ دروازہ نہیں کھول کے دے رہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ لوگوں نے آنا جانا، دیکھو دن چڑھ آیا، سورج نکل آیا، دروازے کھولو تاکہ لوگ اپنے کام کاج پورے کر سکے۔ تو پہرے داروں نے، چوکی داروں نے جواب دیا، کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے شہر کے دروازے بند کرو۔ بادشاہ کا حکم ہے کہ شہر کے دروازے بند کر دو۔ اب کہا بادشاہ کا حکم کیوں ہوا؟ شہر کے دروازے کیوں بند کریں؟ چوکیدار کہنے لگے اس لیے کہ بادشاہ کا شاہی پرندہ جو محل میں رہنے والا بادشاہ کا پسندیدہ پرندہ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بادشاہ کا محل کا پسندیدہ پرندہ گم ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شہر کے دروازوں کو بند کر دو تاکہ میرا پرندہ جب تک مل نہیں جاتا دروازے بند رکھنے۔ اب پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ بزرگ آدمی تھے، سوچنے لگ گئے، کہنے لگے کہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ اس کا پرندہ گم ہو گیا، دروازے بند کرنے سے تو پرندہ نہیں ملے، پرندہ تو اڑتا ہے، وہ دروازے سے نہیں جاتا۔ اتنا احمق بادشاہ ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا حالت ہے۔ چنانچہ اگر پرندہ پکڑنا ہے تو جال وغیرہ کا انتظام کیا جائے، دروازے کیوں بند کیے؟ اب ایمان والے تھے نا، وہ تھوڑی سی فقیری بھی، کچھ نہیں پاس، ادھر بادشاہ کی یہ حالت دیکھی، اپنا ایمان دیکھا، تھوڑا سا گلہ کر دیا، کہا مولا تیری بے نیازی، تیری قدرتیں ہے، ایک طرف بادشاہ اتنا احمق ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ پرندہ گم ہو جائے تو دروازے بند کرنے کا فائدہ نہیں۔ مولا تو نے احمقوں کو بادشاہ بنا دیا اور وہ کافر ہے، تو نے کافر احمق کو، بے وقوف کو بادشاہ بنایا۔ میں تیرا بندہ، کلمہ پڑھنے والا، تجھے سجدہ کرنے والا، مولا میری یہ حالت ہے، میرے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں، صحیح سلامت گھر بھی نہیں جہاں میں ٹھہر سکوں، 2 وقت کی روٹی کا انتظام بھی نہیں۔ مولا میں ایمان والا تیرا اور وہ دنیا کا بادشاہ احمق بھی ہے، بے وقوف بھی، کافر بھی، تو نے اس کو بادشاہت دی، مجھے کیا دیا؟ گلہ چلا گیا، الہام ہوا میرے بندے تو اس کی بادشاہت پہ تعجب کر رہا ہے، تو متاثر ہو رہا ہے۔ اچھا اگر تو چاہتا، میرا فیصلہ تو کچھ اور ہے جو میں نے تجھے بنایا، لیکن اگر تو چاہتا ہے نا تو میں یہ بادشاہت تجھے عطا کرتا ہوں، میں یہ بادشاہت تجھے عطا کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ساتھ میں بادشاہ والی حماقت بھی ملے گی، بادشاہت کے ساتھ تجھے حماقت بھی ملے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چلتے چلتے، بادشاہی کرتے کرتے تو کفر تک بھی پہنچ جائے گا، تو کافر بھی ہو جائے گا۔ جب ادھر سے یہ جواب آیا نا، اب تو اوسان خطا ہو گئے، ہوش اڑ گئے، گویا پیروں تلے زمین نکل گئی، میں نے تو بھول کے گلا چھوٹا سا کر دیا، ادھر سے کیا بات آ گئی؟ فوراً سر سجدے میں، آنکھوں سے آنسو،
مولا مجھے تیری عزت کی قسم میں ایسی 70 بادشاہتیں اپنے ایمان پر قربان کر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اللہ. اندازہ لگائیے تو ایمان کہتے ہیں ہفتہ لی 7 زمینوں کے برابر بھی خزانہ اگر کسی کو مل جائے اللہ کی قسم ایمان اس سے بھی بڑی دولت ہے. اللہ کریم نے جسے ایمان عطا کیا قرآن کریم کا فیصلہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ کریم فرماتا ہے کامیابی وہ ہے جسے دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا. حقیقی کامیابی ہو. ہم نے کامیابی پیسے کو بنا لیا, ہم نے کامیابی تعلیم کو بنا لیا, ہماری کامیابی اونچا منصب بن گیا. یہ تو 4 دن کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ ہے. اصل کامیابی وہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر لیا گیا. اور یہ بات یاد رکھنا, منبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے کہتا ہوں جنت میں صرف ایمان والا ہی داخل ہوگا. بے ایمان کافر مشرک ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, بڑا پڑھا لکھا ارسطو ہی کیوں نہ ہو, کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ شرط ہے کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے. اے اللہ کے نیک بندو, اللہ کے پیارے بندو, جمعہ پڑھنے والوں, تمہاری قسمت کو سلام ہے. اللہ کریم نے ہمیں ایمان دے کر گویا جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے. اب قیامت کو جنت کا دروازہ کھلے گا محبوب کی شفاعت کا صدقہ کلمہ پڑھنے والے جنت میں داخل ہوگے. تو یہ ایمان بڑی دولت ہے. آج کل میں اس لیے 2 جمعے بھی لگے, لوگ ہمارے جوان وہ کبھی کوئی فارم پر کرتے ہیں باہر جانے کے لیے, جہاں مذہب کا خانہ ہوتا ہے نا وہاں چلو کچھ اور لکھ دیا, اور نہیں جی اندر سے ہے, اوپر سے ایسا کیا. اللہ کے بندو یہ کوئی چائے کی پیالی ہے کہ اوپر سے ایسا کیا؟ یہ ایمان ہے, اندر سے بھی وہی ہے, اوپر سے بھی وہی ہے. کلمہ پڑھنے والا دگلی بات نہیں کرتا, وہ اگر مگر نہیں کرتا, وہ زمین پہ ہو یا تختہ دار پہ ہو, وہ علل اعلان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ چند ٹکوں کی خاطر, یہ دنیا کی خاطر, اچھی ملازمت کی خاطر ہم مذہب کے خانے کو بدل دیتے. نانا کہیں یہ بات اوپر ناپسند ہو گئی تو تو ہی نہ بدل جائے. لہٰذا باقی چیزوں کا تو مرضی, ایمان کے بارے میں بے احتیاطی نہیں کرنی, ایمان کے بارے میں سنجیدہ سیریس رہنا ہے. کیوں؟ اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے اللہ کریم محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. دنیا سب کو ملتی, کافر کو, مشرک کو, بے ایمان کو, قاتل کو, ہندو کو, سکھ کو, دہریے کو, یہودی, سب کو دنیا ملتی ہے, بلکہ غیر مسلموں کو دنیا زیادہ ملتی ہے. ایمان والوں کی اصل نعمتیں تو اللہ نے آگے تیار کر. سبحان اللہ. انشاءاللہ اللہ کریم ایمان والوں کو بھلا کیا دے گا. اللہ اکبر. میں نہیں کہتا کسی مفتی صاحب یا کسی بزرگ کی بات نہیں, اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ کریم جب ایمان والوں کی دعاؤں کا صدقہ, ان کی جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی, صرف دعا ہے, اب
ابھی ایمان کا مول نہیں ملا. صرف ایک ایک دعا جو دنیا میں قبول نہیں، اللہ ایک ایک دعا کا جب انہیں اجر عطا کرے گا، محبوب نے فرمایا اس وقت بندہ تمنا کرے گا، حسرت کرے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. اللہ سب دعاؤں کا صلہ یہاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ ایمان والوں کو اللہ کریم نے مہربانی فرمائی. اور چونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم چونکہ کلمہ پڑھنے لگے، بات ہو گئی کہ ہم مسلمان. اللہ کے ولیوں، ایمان بڑا مشکل. میں نے آپ کو بتایا وہ پچھلے جمعے میں کہ وہ حضرت بلال کا ایمان دیکھیے، حضرت سمیہ کا ایمان دیکھیے. ابھی 25-23 سال پہلے کی بات، سوویت یونین، یہ روس کا علاقہ جو کہ ریاست آزاد ہو گئی، روس کے بعد علاقوں میں مسلمان ہونا جرم تھا. کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اگر کسی نے کلمہ پڑھا اور لوگوں کو پتہ چل جاتا یہ کلمہ پڑھنے والا، لوگ اسے پکڑتے، تشدد کر کے اسے مار دیتے. مسلمان ہونا ظلم، بلکہ پتہ چلتا نا یہ مسلمان. چونکہ وہ سخت قسم کے لوگ بعض ریاستوں میں تو کہتے ہیں، کتابوں میں وہ کہتے ہیں مسلمان کو پکڑتے، اس کے جسم پہ چھری چاقو سے زخم لگاتے، اور جس طرح یہ باٹا کی دکان وغیرہ کے باہر شیشے کے شوکیس بنے ہوتے نا جس میں جوتیاں چمکتے رکھتے، ڈسپلے بنایا ہوتا، اپنی دکانوں کے جو شوکیس شیشے کے، ان شیشوں میں باندھ کے اس مسلمان کو کھڑا کرتے، رسیوں سے باندھتے. جب لوگوں کے گزرنے کا وقت ہوتا اس مسلمان کے زخموں پہ نمک چھڑکتا، مسلمان تڑپتا، مچلتا. وہ کہتا مجھے بتاؤ میرا گناہ کیا ہے؟ جواب آتا تیرا یہی گناہ ہے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا. وہ اللہ کا شکر کرے ہمیں آسانی سے کلمہ مل گیا، وگرنہ کلمہ تو لوگوں کو تلواروں کی چھاؤں میں ملا ہے، نیزوں کے نیچے ملا ہے. لہٰذا اس کلمے کی، اس ایمان کی قدر کیا کریں. کبھی کبھی ہو سکے تو 2 نفل بھی ادا کیا کریں. اے اللہ تیرا شکر ہے ہمارا کوئی کمال نہیں، مولا یہ صرف تیری مہربانی، تو نے اپنے کرم سے ہمیں ایمان عطا فرمایا. ہم سے رنگ میں اچھے، سفید رنگ، دولت میں اچھے، مال میں اچھے، تعلیم میں، وہ باہر ملکوں میں مشہور ہے جی فلاں ملک جاپان یہ پاکستان سے 50 سال آگے چل رہا، وہ جدید لوگ ہیں، سہولیات سارا کچھ، لیکن ایمان نہیں. اللہ کی قسم 2 ٹکے کے بھی نہیں. 4 دن کی زندگی وہ تو گزر جاتی، وہ ہماری ان کی گزر نہیں، وہ عیش و عشرت کر رہے، لیکن اصل زندگی قبر میں شروع ہوگی، اصل زندگی قیامت کو شروع ہوگی، اصل زندگی شروع ہوگی اللہ کریم جب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو ایمان والو فخر کیا کرو، کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا، کبھی غم نہیں کرنا. کچھ بھی ہو جائے، یہ کبھی روزی نہیں ملی، کبھی دیر سویر ہو گئی، کبھی ایسا ہو گیا، کبھی ایسا ہو گیا، تو یہ دنیا ہے. بادشاہ کو بھی غم آتے ہیں، عام آدمی کو بھی غم آتے ہیں، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان. دنیا میں سدا کوئی سکھی نہیں رہا، لیکن یاد رکھنا ایمان دے کے اللہ نے ہمیں اپنا ولی بنا لیا. جو ایمان والا اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ ایمان کی ساری نعمتیں بھی عطا فرمائے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں
کبھی مایوس نہیں، کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ گرا نہیں کرنا۔ ہم مسلمان ہیں تو یہ ہے، ہم فلاں ہیں تو یہ ہے، نانا دنیا الگ ہے۔ میں پچھلے جمعے بتا چکا ہوں، اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو اللہ کے فیصلے ہو چکے۔ فرمایا دنیا مومن کے لیے تو ہے ہی قید خانہ، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اسی دنیا میں سب کچھ مل گیا، اصل جنت اللہ کریم ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، باپ اپنی اولاد سے ناراض بھی ہوگا، غصہ بھی آ جائے، اولاد کی غلطیوں پہ باپ جھڑکتا ہے، غصہ کرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، بولتا نہیں، کچھ بھی کہتا، لیکن باپ کسی اور کو اپنی اولاد کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ ناراض بھی ہونا اپنی اولاد ہے نا، کسی اور کی کیا مجال ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے کوئی اولاد کو ہاتھ بھی لگا جائے، حالانکہ خود تھپڑ بھی مارے گا، خود غصہ بھی، اور غصہ بھی بہتری کے لیے کرتا، اولاد کو سمجھانے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے۔ باپ خود جو مرضی کرے، کسی دشمن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ سنیے، یقین جانیے، دل کے کانوں سے سنیے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، جو گناہگار نافرمان، جنہوں کے گناہ بہت زیادہ، تھوڑے ایمان والے، ذرہ ذرہ ایمان والے، وہ بھی ایک مرتبہ دوزخ میں چلے گئے۔ جب دوزخ میں گئے نا تو ہمیشہ جانے والے کافروں نے تانا دیا، کہا اے کلمہ پڑھنے والوں، وہ دنیا میں تو بڑا کہتے تھے، ہم ایمان والے، ہم کلمہ پڑھنے والے، اللہ رسول کو ماننے والے، ہماری جنت ہے، ہمیں شفاعت ملے گی، دنیا میں بڑی باتیں کرتے تھے، اب تو ہمارے ساتھ ہی دوزخ میں آ گئے نا۔ کافروں نے تانا دیا، اللہ کی قسم قربان جائے اس مالک پہ، 1000 باپ سے زیادہ اللہ ایمان والوں سے محبت فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کافروں نے یہ تانا دیا نا، کہاں گیا تمہارا اللہ، کہاں گئی جنت، دوزخ میں بھی آئے ہو نا۔ اب چونکہ جرم اتنے تھے، سزا تو ملنی تھی، لیکن اللہ کریم کو اپنے بندوں کا، ایمان والوں کو ملنے والا تانا بھی اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا، اسے برداشت نہیں ہوا۔ کافروں نے اتنا تانا دیا، چونکہ ہم ماننے تو اس کو والے ہیں نا، گناہگار سے اعلان ہوا، اے میرے فرشتوں دوزخ میں چلے جاؤ، چکر لگاؤ، ایک ایک میرے بندے کو چیک کرو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے دوزخ سے نکالو، میں نے سب ایمان والوں کو جنت عطا۔ سبحان اللہ، سبحان آج ہم اسے مانتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں بھول جائے گا، کبھی خیال نہ کرنا، ایک ایک قدم پہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ قیامت کے دن جب ماں پر چلے جائے گی، باپ پر چلے جائے گا، بیٹا بھاگ جائے گا، بھائی چلا جائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اے کلمہ پڑھنے والوں شکر کیا کرو۔ کسی نے کتنے خوبصورت جملے کہے، میرے جمعے کا خلاصہ آ گیا، کہا اے اللہ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور اے اللہ میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ
صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله